السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہے فخریہ اور سحرے میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فخریہ کسے کہتے ہیں۔ نوعیت کے اعتبار سے قصیدہ اور فخریہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور اوصاف کی ترتیب اور تقسیم کا معیار جو قصیدے کا ہے وہی فخریہ کا بھی ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ قصیدے میں شاعر کا ممدوح ایک دوسرا شخص ہوتا ہے، اور فخریہ میں وہ خود اپنی یا اپنے قبیلے یا اپنی قوم کی مداح کرتا ہے۔ کچھ شاعر کبھی کبھار اپنے شعروں میں تعلی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی ذات یا اپنے فن کو مبالغے کے انداز میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تعلی کا لہجہ اختیار کرنے میں قباحت نہیں، مگر اس میں شیخی اور غرور کا پہلو نکلتا ہے، جبکہ فخر کرنا ہر کسی کو زیب دیتا ہے۔ اور اس وقت ہمارا موضوع فخریہ ہے، جو فخر سے مشتق ہے۔ ہم مزید مثال کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا شعر سنیے۔ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ ایک اور مثال کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں، جو کہ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو یہ تھا فخریہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں سحرے کی۔ یہ معلوم نہیں کہ سحرے کا موجد کون ہے، تاہم اردو کے سوا اور زبانوں میں اس کا پتہ نہیں ملتا۔ اس لیے ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں سحرا اردو کی خاص چیز ہے، لیکن قدیم مستند شاعروں کے دیوانوں میں اس کا کھوج نہیں ملتا۔ البتہ غالب اور ذوق نے حریفانہ حیثیت سے جو سحرے لکھے ہیں، انہوں نے اس صنف کو ایک تاریخی چیز بنا دیا ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے مصنف سید احمد دہلوی نے سحرے کے متعلق بہت کچھ تحقیق کیا ہے، لیکن ان کا گمان غالب یہ ہے کہ یہ لفظ ہندی کے لفظ سر اور ہار سے مرکب ہے، یعنی سر کا ہار۔ صحرا کے لغوی معنی کے طور پر وہ لڑیاں لیتے ہیں جو دلہا یا دلہن کے سر پر سے منہ پر لٹکائی جاتی ہیں، مگر اصطلاح میں یہ وہ صنف نظم ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر دلہے کے صحرے کی سجاوٹ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، جس میں شاعر دلہا کی ازدواجی زندگی کے خوشگوار ہونے کی اس انداز میں دعا کرتا ہے کہ اس کے والدین اور تمام عزیز و اقارب کے نام بھی نظم ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں صحرا کہنے کی روایت کو شاذ و نادر ہی کہیں برتا جاتا ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانک کا دور ہے۔ لوگوں کے پاس نہ صحرا کہنے کا وقت ہے اور نہ سننے سنانے کا۔ دیہات کے دلہا کے سر پر صحرا باندھنے کا رواج بھی معدوم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے شاعر اس صنف کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تاہم بعض علاقوں میں اس خوبصورت صنف نے کسی نہ کسی طرح اپنے وجود کو قائم رکھا ہے۔ امید ہے آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ فخریہ اور صحرا میں کیا فرق ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔